انشاءاللہ 2 منٹ میں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا۔ سورہ فتح 26واں سپارہ اور آیت نمبر 15 ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، جب تم مال غنیمت کو حاصل کرنے کی طرف چلو گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں یعنی جب تم خیبر کے اموال غنیمت، اموال مال کی جمع ہے، جب تم خیبر کے اموال غنیمت کو حاصل کرنے کی طرف چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے پیچھے ہو کر چلیں۔ تو سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ جانے والے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دو ہم تمہارے پیچھے ہو کر چلیں۔ پھر اس آیت کو میں پڑھتا ہوں، بعض مقامات ذرا مشکل ہوتے ہیں۔ سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، اے مومنو جب تم خیبر کے مال غنیمت حاصل کرنے کی طرف چلو گے تو یہ جو سفر حدیبیہ جو ہے جس کا ہم نے پچھلے ہفتے تفصیل کے ساتھ شروع میں ذکر کیا تھا، تو سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے پیچھے ہو کر چلیں، تمہارے ساتھ چلیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، اللہ کے کلام کو بدل دیں، اللہ کی بات کو بدل دیں۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے لن تتبعونا كذلكم قال اللہ من قبل، تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا تھا۔
فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، اب کیا کہیں گے وہ؟ بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. بات یہ ہے بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بات یہ ہے کہ یہ لوگ حق بات کو بہت کم ہی سمجھتے ہیں. یہ میں نے آیت نمبر 15 سورہ فتح کی جو تھی اس کا ترجمہ کیا. اب آپ ذرا یہ جو آیت نمبر 15 ہے سورہ فتح کی، اس کی ذرا تفصیل سن لیں. ہم مختصر الفاظ میں جو پچھلی دفعہ بیان کیا گیا پچھلے جمعے کو، اس کو ذکر کرتے ہیں کہ 14 یا 1500 صحابہ کی جماعت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں عمرے کے لیے تیار ہوئی تھی. آپ نے مدینہ منورہ کے اطراف میں رہنے والے منافق صفت گنوار دیہاتیوں کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے یہ خیال کیا، یہ سمجھا کہ مسلمان اپنے دشمنوں کے گھر یعنی مکہ میں جا رہے ہیں، اب وہاں لڑائی ہوگی. یہ مسلمان جو جا رہے ہیں یہ 1400-1500 کے لگ بھگ ہیں، اور وہاں مکہ میں کفار مکہ جو ہیں وہ ہزارہا کی تعداد میں ہیں. وہ ان کو واپس مدینہ زندہ سلامت آنے نہیں دیں گے، لہذا اس سفر میں مسلمانوں کے ہمراہ جانا خود کو ہلاکت کی دعوت دینا ہے. چنانچہ وہ لوگ عمرے کی ادائیگی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چلنے پر تیار نہ ہوئے. لیکن پھر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام مکے سے واپس مدینہ کی طرف آ رہے تھے، یعنی راستے میں جو کچھ ہوا وہ میں تفصیل پچھلی دفعہ بیان کی ہے، یعنی واپسی مدینے کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں یہ سورہ فتح نازل ہو گئی جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، جس میں ایک طرف تو مسلمانوں کو فتح مبین کی خوشخبری سنائی گئی ہے، یعنی آپ سورہ فتح کی پہلی آیت میں پڑھ چکے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور دوسری طرف ان دیہاتی منافق جو تھے ان کا پردہ چاک کر دیا گیا، ان کی حیثیت بتا دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خیر و عافیت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس پہنچ جائیں گے. اب جب سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واپس بحفاظت مدینہ پہنچ گئے، اور یہ مدینہ کے اطراف میں رہنے والے منافق صفت افراد جو ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوئے تھے، اب یہ آ گئے ملنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی جہاں انا فتحنا لک فتحا مبینا پہلی آیت سورہ فتح کی، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مبین کی خوشخبری سنا رہا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں یعنی سورہ فتح میں منافقین کا پردہ جو ہے وہ بھی چاک کر رہا ہے، ان کے چہرے بھی کھول کر دکھا رہا ہے. اور یہ آیت نمبر 15 ابھی آپ نے پڑھی، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، تو پیچھے رہ جانے والے یہ دیہاتی آپ سے معذرت کریں گے کہ ہم اپنے مالوں اور گھروں کی حفاظت کے خیال سے آپ کے ساتھ نہ آ سکے. اب کیا کریں؟ آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کریں. اب مسلمان مکہ تو جا نہ سکے عمرے کے لیے، صلح حدیبیہ ہو گیا،
اللہ تبارک و تعالی اس کو کہہ رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. بظاہر فتح نہیں تھی، لیکن مسلمانوں نے یہ صلح بھی کمزور شرائط پر کی تھی، لیکن حقیقت میں یہ جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے نام سے، اس معاہدے نے اسلام میں داخلے کے دروازے کھول دیے تھے اور لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو رہے تھے. اچھا، اب جب واپس آئے مسلمان، حدیبیہ سے واپس آ گئے، مکہ تک پہنچ نہ سکے. بار بار الفاظ میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے دریچے کھلیں اور اس میں یہ باتیں غور سے آ جائیں. اب جب آپ آ گئے مدینہ منورہ تو چند دن کے بعد آپ نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف چلنے کا اعلان فرما دیا. خیبر میں یہودی بستے تھے اور یہاں کے یہودی بڑے سازشی تھے، جو مسلمانوں کے خلاف ہر دم سازشیں کرتے رہتے تھے اور سازشوں کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. اب وقت آ گیا تھا کہ ذرا ان کے ساتھ بھی معاملہ صاف کر لیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر حملے کا ارادہ ظاہر کیا. اچھا، تو یہ جو دیہاتی قسم کے لوگ جو تھے، جو عمرے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے کہ کہیں ہم مار نہ ڈال دیے جائیں اگر حملہ ہو جائے، جب مسلمان واپس آ گئے اور اسلام کو ترقی حاصل ہونے لگی تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب مسلمان خیبر کو بھی فتح کر لیں گے، اور جب خیبر فتح ہو جائے گا تو وہاں کی زمینیں، وہاں کے اموال مسلمانوں کے ہاتھ آئیں گے، وہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے. تو مال غنیمت کے لالچ میں ان منافقوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت میں، آپ کی معیت میں، آپ کے ساتھ خیبر کے معرکے کے اوپر جانے کا ارادہ ظاہر کیا. چونکہ وہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے سے انکار کر چکے تھے، مکہ کے سفر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے خیبر کی طرف جانے اور وہاں کے مال غنیمت سے فائدہ حاصل کرنے اور ہونے پر بھی پابندی لگا دی. تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا. اب قرآن مجید آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 15، اس کے اوپر شروع میں انگلی رکھ لیجئے. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، عن قریب تمہیں یہ پیچھے رہ جانے والے، یعنی حدیبیہ کی طرف پیچھے رہ جانے والے منافقین کہیں گے کہ جب کہ تم غنیمتوں کو لینے کے لیے چلو گے، یعنی خیبر کی طرف چلو گے، ذرونا نتبعکم، ہمیں چھوڑ دو کہ ہم بھی تمہاری اتباع کریں، یعنی ہمیں اس بات کی اجازت دے دو کہ ہم تمہیں فالو کریں، تمہاری اتباع کریں، تمہارے ساتھ چلیں، تمہارے پیچھے پیچھے چلیں، یعنی تمہارے ساتھ خیبر چلیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا یہ لوگ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں، یہ لوگ صرف اور صرف محض مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں، لہٰذا ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ لوگ اللہ کی بات کو بدلنا چاہتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، دیکھیں اب اس آیت کے اس ٹکڑے کو سمجھیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کی بات کو، اللہ کے قول کو، اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کا وعدہ تو یہ ہے کہ خیبر کا مال غنیمت
ان مجاہدین کے حصے میں آئے گا جنہوں نے حدیبیہ کا سفر اختیار کیا اور پھر وہاں پر بیعت رضوان میں شریک ہو کر سر دھڑ کی بازی لگا دینے کا عزم کیا، ارادہ کیا۔ بیعت رضوان کا اگلی 1-2 آیت کے بعد ذکر آ رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ مدینے میں مزے سے بیٹھے رہے۔ اب یہ خیبر کے غنیمت کے مال غنیمت یعنی بوٹی، اس کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تو ان لوگوں کو مجاہدین کہہ رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے، یہ تو نکلے نہیں، اگر یہ جائیں گے حصہ لے لیں گے تو یہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی بات کو بدلنا چاہتے ہیں، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ۔ اب آپ سمجھے یریدون ان یبدلوا کلام اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو غنیمت وصول کر کے اللہ تعالیٰ کی بات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ قل، آپ فرما دیجئے، لن تتبعونا، اے منافق صفت لوگ، تم ہمارے ساتھ ہرگز خیبر کی طرف نہ جاؤ۔ کذالکم قال اللہ من قبل، بات اسی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دی ہے۔ کیا کہہ دی ہے؟ کہ یہ لوگ خیبر نہیں جائیں گے۔ اچھا، مزید یہ فرما دیا، بات ختم نہیں کر دی اللہ نے، مزید یہ فرما دیا جب ان منافقین پر پابندی لگ جائے گی تو وہ اسے اپنی بری نیتوں پر محمول کرنے کے بجائے کہ ان کی نیت پہلے ہی بری تھی، یہ کہیں فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، یہ یوں کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو، اسی لیے تم ہمیں اپنے ساتھ لے کے نہیں جا رہے ہو، کہیں ہم بھی مالی فائدہ نہ اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا۔ آیت نمبر 15 کا آخری ٹکڑا ہے، بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے بے سمجھ ہیں، بے سمجھی والی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سفر حدیبیہ کو ہلاکت کا سفر خیال کیا، آپ کے ساتھ نہ گئے، لیکن جب مالی فائدے حاصل ہونے کا وقت آیا تو اب یہ ساتھ ہو لیے، اب یہ ساتھ لگ گئے کہ ہم بھی شہیدوں میں انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ مال سے استفادہ نہیں کر سکتے، ان کو نہیں ملے گا۔ تو اب آپ کو یہ آیت نمبر 15 میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلیے آیت نمبر 16 کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب آیت نمبر ہے 16 and 17۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون۔ آپ دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے یہ فرما دیجئے کہ تم عن قریب ایک جنگجو قوم سے جہاد کی طرف بلائے جاؤ گے، یعنی جنگجو قوم سے جہاد کرنے کے لیے بلائے جاؤ گے۔ تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ اگر تم حکم مان لو گے تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم حکم مان لو گے تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم روگردانی کرو گے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اپنی گردن پھیر کر چپکے سے نکل جاؤ گے، کما تولیتم من قبل، جیسا کہ تم پہلے بھی اپنی گردن پھیر چکے ہو، يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہی آیت نمبر 16، قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے یہ بھی فرما دیجئے کہ آئندہ چل کر تمہاری پھر آزمائش ہوگی، ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ کرنے کی نوبت آئے گی جو بہت سخت جنگجو ہے، بہت لڑنے والی ہے، تمہیں ان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ خالی لڑنا نہیں ہوگا،
تقاتلونہم او یسلمون، تمہیں ان سے اس وقت تک جنگ کرنا ہوگا یا تو وہ خود اسلام قبول کر لیں یا لڑتے رہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر تم نے آنے والی جنگوں میں مسلمانوں کی طرف سے خلوص نیت کے ساتھ حصہ لیا، فَإِن تُطِيعُوا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کی، يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اچھا اجر عطا کیا جائے گا، یعنی تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ آیت نمبر 16 ہے سورہ فتح کی۔ اب وہ کون سی جنگجو تجربے کا لڑنے والی قوم ہے جس کا یہاں پر ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہیں آگے چل کر ایک شدید جنگجو قوم سے جنگ کرنا پڑے گی۔ تو اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو مارکا ہوگا، جسے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا بیان ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں واقعہ پیش آیا، اور بعض اسے غزوہ حنین سے تعبیر کرتے ہیں کہ غزوہ حنین جو ہوا اس کا ذکر ہے یہاں پر، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع ہوا تھا۔ اور اس میں غزوہ حنین میں ایک مرتبہ مسلمان مغلوب ہو گئے تھے، یعنی شکست کھانے کے قریب آ گئے تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غالب کر دیا اور غلبہ عطا فرما دیا۔ سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس جنگجو قوم سے مراد روم اور فارس کے لوگ ہیں۔ تو یہ اس سلسلے میں مختلف یعنی مفسرین کی مختلف آراء ہیں کہ یہ کون سی قوم ہے جن کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک فارمولہ بتا دیا کہ اگر تم جو ہے اخلاص کے ساتھ میرے نبی کے ساتھ مل کر ان جہاد میں شریک ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس سینسیریٹی کی بنیاد پہ تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول تم سے راضی بھی ہو جائیں گے، اور اس کا اجر آخرت میں بھی ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، اور دنیا میں اس کا اجر بہترین مال غنیمت کے طور پہ تمہیں ملے گا، یعنی تم کو اموال ملیں گے، غنیمت کے مال ملیں گے۔ لیکن وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اگر تم روگردانی کرو گے جیسا تم نے پہلے کی، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو تمہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ اب آیت نمبر 17 ہے، لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اور نہ ہی کسی بیمار کے اوپر کوئی گناہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو وہ اسے ایسی بہشتوں میں داخل فرما دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ پھیرے گا، جو شخص منہ پھیرے گا یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ اسے دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اسلام دین فطرت ہے اور دین حق ہے، ٹھیک ہے؟
اب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں اندھے پر کوئی گناہ نہیں، لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں، بیمار پر کوئی گناہ نہیں۔ ایک شخص اندھا ہے، نابینا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ اس کو جہاد پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ وہاں جا کے مسائل ہی پیدا کرے گا۔ اس کا کام یہ ہے کہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مصروف رہے اور مجاہدین فی سبیل اللہ کی کامیابی اور نصرت کی دعا کرے۔ اسی طرح ایک شخص لنگڑا ہے، وہ لنگڑا وہ کیا کرے گا؟ اس کو تو خود ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ میدان جنگ میں کون اس کو سہارا دیتا پھرے گا؟ وہ نہ صرف وہ تو اپنوں کے لیے مسائل پیدا کرے گا، اس کا بھی کام یہ ہے کہ گھر پہ رہے اور ان کے حق میں دعا کرے۔ اسی طرح مریض جو اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، میدان کربلا میں سیدنا امام زین العابدین السجاد شدید بیمار تھے، اور ایسے بیمار تھے کہ ان کے لیے کھڑے ہونا بھی محال تھا۔ اسی لیے وہ میدان کربلا میں نہ جا سکے۔ اس میں بھی اللہ کی ایک بڑی حکمت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر نہیں جا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی اگر اندھے کے پاس یا لنگڑے کے پاس یا مریض کے پاس اگر مال ہے، وہ خود جا کے جہاد میں حصہ نہیں لے سکتا، تو اگر ان کے پاس کچھ مال ہے اور وہ اللہ والوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں تو وہ اس کا حق ادا کریں، تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، خیر خواہی کا مسلمانوں کے ساتھ حق ادا کریں، تبلیغ میں حصہ لے لیں۔ اگر کوئی دین کے خلاف پروپیگنڈا کرے، دین کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، تو اپنی زبان سے، اپنے بیان سے اس کا رد کریں۔ یہ کام وہ کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، آیت نمبر 17 ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ کہاں؟ حدیبیہ میں۔ اللہ تعالی مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، سو جو ان کے دلوں میں تھا۔ کن کے دلوں میں؟ جو نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، یعنی جو جذبہ صدق و وفا، جو سچائی اور وفاداری کا جذبہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر تھا۔ فعلم ما فی قلوبہم، جو جذبہ ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا، اللہ کے علم میں تھا۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے جب ان کے دل کے اندر کے صاف اور سچے
اور وفا کے جذبوں کو دیکھ لیا تو اللہ نے کیا کیا؟ یہی آیت نمبر 18 چل رہی ہے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان پر، یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین، سکینہ نازل فرمائی. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح کا انعام عطا کیا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح یعنی فتح خیبر کا انعام عطا کیا. فتح مکہ کی تو خوشخبری اللہ نے سنا دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ جلد ہی، بس اس کے 1 سال کے بعد اور مزید صبر کر لو، مکہ فتح ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ہم تمہیں خیبر بھی فتح کروا دیتے ہیں، وہاں سے بے حد و حساب مال غنیمت بھی تمہیں ملے گا، اور تمہارے دشمن کا سر بھی کچلا جائے گا. اللہ آگے فرماتے ہیں وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سے اموال غنیمت بھی جو وہ حاصل کر رہے ہیں ان کو ملیں گے، یعنی خیبر میں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما. اور اللہ تعالیٰ نے کئی فتوحات کے نتیجے میں تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جو آئندہ تم حاصل کرو گے، مگر اس نے یہ قریب کی، یعنی غنیمت خیبر تمہیں جلد ہی عطا فرما دی ہے، اور لوگوں کے ہاتھ تمہاری طرف سے روک دیے ہیں، اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے نشانی بن جائے اور تمہیں اطمینان قلب کے ساتھ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر گامزن. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں سفر حدیبیہ میں جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور جو سچے اور مخلص وفادار ساتھی تھے، ایماندار ساتھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے متعلق فرمایا جب آپ غنیمت حاصل کرنے کے لیے خیبر کی زمین کی طرف جائیں گے تو یہ بھی آپ کے ساتھ منافقین جانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے جانے کی درخواست ریجیکٹ کر دیں، مسترد کر دیں، رد کر دیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جبکہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر ایک کیکر کا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1500 صحابہ سے سر دھڑ کی بازی لگا دینے کی بیعت لی تھی. ان صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اس بات کا عہد وفا نبی پاک کو دیا تھا کہ ہم اپنی جان آپ کے حکم پر قربان کر دیں گے. آپ کے حکم کی ویلیو، اہمیت اور عظمت ہے، ہمارے سر دھڑ ہماری جان کی کوئی ویلیو نہیں آپ کے حکم کے آگے. یہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد دے دیا تھا، وچن دے دیا تھا. تحت الشجرۃ، یہ ظاہر داری میں تو وہ ہاتھ آگے لا کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالی کے علم میں تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا. دل کا حال تو رب ذوالجلال والاکرام جانتا ہے. ظاہر داری میں وہ نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنی وفا کا اظہار کر رہے تھے،
فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا جو ان کے دل میں تھا. ان کے دل میں خلوص تھا اپنے نبی کے لیے، ان کے دل میں محبت تھی اپنے نبی کے لیے، ان صحابہ کے دل میں وفا تھی اپنے پیارے حبیب پاک صاحب لولاک، میرے اور آپ کے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی جوتیوں کے نیچے جو مٹی لگے اس مٹی پہ ہماری آپ کی جان، ہمارے ماں باپ قربان. سب کہہ دو آمین. جب اللہ تعالی نے ان کے دلوں کی طرف دیکھا اللہ نے وہاں پر وفا پائی، خلوص پایا، محبت پائی. پھر کیا کیا اللہ نے؟ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اطمینان اور سکون نازل فرما دیا. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ساتھ جو کمزور شرائط پہ، ویک کنڈیشنز پہ جو آپ صلح کر رہے تھے، وہ صحابہ کرام کے دل کو لگ رہی تھی یا باری اے اللہ کے نبی ہمیں آپ بس سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے اجازت دیں. اللہ کے نبی فرمایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے چونکہ دل پہ سکینہ نازل فرمائی صحابہ کے، وہ خلش تھی وہ بھی ختم ہو گئی. کیا ہوا؟ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، فرمایا مکہ تو ہو جائے گا فتح 2 سال کے اندر اندر تمہارے ہاتھوں. تم انعام کے طور پہ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، قریب کی فتح تمہیں عطا کر دیتے ہیں، یہ لے لو. خیبر کا علاقہ بھی تمہارے ہاتھ آ جائے گا، یہودی بھی جلا وطن ہوں گے، اور وہاں سے مال غنیمت نہیں، مال کا پلورل ہے، اموال غنیمت بھی حاصل ہو جائیں گے. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، بہت سی غنیمتوں کا حصول. یہ بہت آسان کر کے، بہت مختصر بھی نہیں، آپ کے سامنے شارٹ بھی نہیں کر رہا، بہت ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہا، ایک درمیانے، تاکہ آپ کو ایک کنسپٹ ذہن میں رہے. بیت رضوان، بیت رضوان، بیت رضوان. اللہ اکبر. بیت رضوان ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی. میں نے ابھی بتایا کیکر کا درخت تھا جس میں کانٹے بھی لگے ہوتے ہیں. جگہ صاف کر کے صحابہ وہاں نیچے بیٹھے، حضور بھی بیٹھے. اس میں جن صحابہ نے کم و بیش مور اینڈ لیس 1500 صحابہ تھے، اس بیعت کرنے والوں کو اصحاب الشجرہ کہا جاتا ہے، درخت والے اصحاب. وہ صاحب عظمت نبی پاک کے ساتھی، غلام، با وفا ساتھی، درخت والے اصحاب الشجرہ، جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی. اچھا، ایک عجیب بات یہ ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام، یہ ساتھی، یہ صحابہ نبی کے ہاتھ پہ سر دھڑ کی بازی لگانے کی بیعت کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے فرشتوں اور آسمان کے دربانوں کو یہ نظارہ دکھا رہا تھا اور یہ فرما رہا تھا کہ آسمان والو، اے میرے مقربو، جو میرے قریب ہو، اس گروہ کے دیکھو، یہ نبی پاک میرے حبیب کے ساتھی ہیں. وہ دین و اسلام کے اعزاز اور کلمہ حق کی بلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عہد اور معاہدہ کر رہے ہیں، اور اپنی وفا کی بیعت کر رہے ہیں کہ ہماری وفائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کریں گے. ہم
آپ کے لیے اپنی جسم و جان اور اپنے دل قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کے لیے آسمان کے فرشتوں پر فخر کر رہا تھا، اور کیوں نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو روئے زمین میں دیکھا اور اپنے حبیب کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب الشجرہ، جو اس درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، ان سے فرمایا تھا کہ آج تم تمام اہل زمین سے افضل ہو۔ روئے زمین پہ اس وقت جتنے بھی لوگ بس رہے ہیں، چاہے کتنے مقرب کیوں نہ ہوں، چاہے انہیں اللہ کا کتنا ہی قرب حاصل کیوں نہ ہو، ان سب میں بلند ترین مقام پہ، افضل ترین مقام پہ، اعلیٰ ترین مقام پہ اے میرے وہ صحابہ جنہوں نے میرے ہاتھ پہ یہاں پر بیعت کی ہے، تم لوگ ہو، تم ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے، اچھا اب یہاں پر جب درخت کی بات آئی گئی ہے تو ایک بات اور سن لیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس درخت کے نیچے بیعت رضوان منعقد ہوئی تھی، وہ درخت اپنی طبعی عمر تک، اپنی نیچرل ایج، کسی درخت کی کتنی نیچرل ایج ہو سکتی ہے، 200، 300، 400، 500 سال تک، یا اس سے زیادہ۔ ہم نے افریقہ میں ایک ایسا درخت بھی دیکھا جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 سال پرانا ہے۔ خود دیکھ کے آئے ہم۔ تو جو درخت جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی وہ اپنی آخری طبعی عمر تک برقرار رہا، لیکن صحابہ کرام یہ بھول گئے تھے وہ کون سا درخت تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام سے اس درخت کو بھلا دیا تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اس درخت کی تعظیم اور اس درخت سے حصول برکت کے لیے اس کے پاس نماز پڑھنے لگے تھے۔ درخت تو واقعی متبرک تھا، اس میں تو بات سمجھ لیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ قرآن میں آپ نے پڑھا، اور میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے آیا ہوں، اور اپنے بیانات میں بھی میں نے یہ واضح کیا۔ قرآن میں آیت آتا ہے نا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو اپنا مصلی بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، یہ حکم ہے۔ طواف کے بعد جب طواف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہاں پر نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پھر دعا مانگتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ تو وہ جگہ جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسٹیشن ہے، وہ متبرک مقام ہے، وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ کس ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اور یہ حبیب اللہ، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رسول رب العالمین، سید الانبیاء والمرسلین، باعث تخلیق کائنات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے
یعنی بیت کی جگہ ہے، تو اس جگہ کا متبرک ہونا، بابرکت ہونا، اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ولی اولیاء اللہ جہاں پر بیٹھتے ہیں وہ وہاں پر جنگل میں منگل کر دیتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ اچھا، تو لوگ یہاں پر حصول برکت کے لیے، درخت کی تعظیم کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، آ کے دعائیں مانگتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس درخت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کٹوا دیا تھا۔ اب اس سلسلے میں مختلف بیانات ہیں۔ مثال کے طور پہ سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا کہ وہ ان اصحاب میں سے تھے جنہوں نے اس درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اگلے سال وہاں گئے تو ہم اس درخت کو شناخت نہ کر سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن ہم 1400 افراد تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا آج تم روئے زمین پر سب سے بہتر لوگ ہو۔ حضرت جابر نے کہا ایک بڑے زمانے کے بعد انہوں نے کہا اگر میری بصارت بحال ہوتی، یعنی میری آئی سائٹ کام کر رہی ہوتی تو میں تم کو اس درخت کی جگہ دکھا دیتا۔ اور دوسرے صحابی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے شناخت نہ کر سکے۔ اسی طرح مفسرین جو ہے انہوں نے بھی اس سلسلے میں مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ اللہ اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے اس درخت کو کٹوایا تھا تاکہ جاہل لوگ اس درخت کی عبادت شروع نہ کر دیں۔ وہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا، صحابہ اس زمانے کے اندر موجود تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات ظاہریہ سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کثرت سے صحابہ تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کثرت سے صحابہ تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کثرت سے صحابہ تھے، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی کثرت سے صحابہ تھے، سیدنا امام الحسن رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کے دور خلافت کے اندر بھی کثرت سے صحابہ تھے۔ تو کیا پہلے زمانے حضور فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، اس کے بعد آنے والا، اس کے بعد آنے والا، کیا اس زمانے میں یہ شرک پیدا ہو گیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کٹوانا پڑا؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کی ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مانگ ایسی پسند آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ سے تبارک و تعالیٰ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو وحی کے ساتھ بھیج دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ تو ٹھیک ہے، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس درخت کو کٹوا دیا گیا، بعض یہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو نہیں کٹوایا گیا۔ اچھا، بس آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ جنہوں نے اس درخت کے کٹوانے کے واقعے کا انکار کیا ہے ان میں مولانا مودودی صاحب بھی شامل ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب بھی شامل ہیں، علامہ ابن کثیر بھی شامل ہیں، اور تبری یہ بھی شامل ہے، جعفر طبری یہ بھی شامل ہیں جن کی تاریخ طبری ہے، اور جو کٹوانے کے واقعے کا اس بات کرتے ہیں کہ ہاں کٹا گیا، اس میں بھی نام
کافی نام ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر زیادہ تفصیل کی جائے، لیکن جو بات تھی اس کو اس انداز سے بیان کر دیا گیا کہ تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ لیکن یہ اپنی جگہ ہے کہ نبیوں ولیوں کے بیٹھنے کی، ان کی عبادت گاہ کی، ان کی جگہ، یہ ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کی تجلیات، اللہ کے انوارات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی بہت سے بے شمار اولیاء اللہ کے ان مقامات کو مرکز نگاہ بنا دیتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی غلط بات ہو رہی ہو تو صاحب مزار یا اس بزرگ کا کوئی اس کے اندر دوش نہیں ہے۔ کیا انہوں نے یہ حکم دیا تھا؟ اگر بعض مزارات پہ کوئی خلاف شریعت کام ہوتا ہے تو وہاں جو ذمہ داران ہیں اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑی گرفت ان کی کرے گا کہ انہوں نے اس کی اصلاح کیوں نہیں کی، زبان سے یا ڈنڈے کے زور پہ۔ کسی اللہ والے کے مقالات یا ان کے آپ ملفوظات پڑھیں، انہوں نے توحید کی ڈٹ کے تعلیم دی ہے، رسالت کی ڈٹ کے تعلیم دی ہے، آخرت کی ڈٹ کے تعلیم دی ہے، اور صراط مستقیم پہ چلنے کی ڈٹ کے تعلیم دی ہے۔ آیت نمبر 21، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور دوسری وَأُخْرَى، اور دوسری یعنی فتوحات جن پر تم قادر نہ تھے، یعنی مکہ، حوازن، حنین، فارس اور روم، یہ بڑی بڑی فتوحات جن پر تم قادر نہ تھے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کا بھی احاطہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ ہر بڑی چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ ہے جی آیت نمبر آیت نمبر 21۔ آیت نمبر 22 اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اے مومنو، اگر کافر لوگ حدیبیہ میں تم سے جنگ کرتے تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ نہ کوئی دوست پاتے اور نہ کوئی مددگار۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی مومنین کے صبر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امن پسندانہ پالیسی کو اللہ تعالیٰ کیسے اپریشیٹ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر حدیبیہ میں جنگ ہو بھی جاتی، یعنی پھر میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں وہ مقام جہاں جا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے گزر کے مکہ مکرمہ اپنے 1400-1500 ساتھیوں کے ہمراہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر جنگ ہو بھی جاتی تو اے مومنین فتح آپ کو ہوتی، وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے۔ لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر نہ کسی کو دوست پاتے نہ مددگار پاتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی ہرگز تبدیلی نہیں پائیں گے۔ سمجھے؟ یعنی وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، دوسری فتح اس پر تم قادر نہیں ہوئے تھے، یہ خیبر یہ بھی تمہیں دی اور بعد میں بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اور بھی فتح کا تم سے
احاطہ تمہارے لیے احاطہ کر رکھا ہے. اس سے مراد فتح مکہ ہے جو 8 ہجری میں مسلمانوں کو ہوئی. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تمہیں کامیابی اللہ تعالیٰ جبھی عطا فرمائے گا بشرطے کہ تمہارا اخلاص، تمہارا ایمان، تمہارا جذبہ، تمہاری رضا الہی کی طلب، تمہارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کے احکام کی اطاعت کمال درجے کی ہو، اور تم اپنی جان و مال کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت مستعد ہو. اللہ تبارک و تعالی ہر مقام پہ اپنا وعدہ پورا کرتا رہے گا اور تمہیں ہر مارکے میں فتح نصیب ہوتی رہے گی. اور یہ جو آج سینما کھول رہے ہیں یہ اللہ کے دین کی نصرت ہے. کلب کھول رہے ہیں یہ اللہ کے دین کی نصرت ہے. اور دیگر فحاشی اور عریانیوں کے اڈے کھل رہے ہیں. مندروں کے لیے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے بت لے کے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے پیسوں سے مندر کی تعمیر اسلامی ممالک میں ہو رہی ہے. اگر جہاں جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہاں ان کی عبادت گاہ ضرور ہونی چاہیے، ان کے اپنے پیسوں سے مسلمانوں سے کہ اس سے نہیں، یہ حرام ہے. اپنے ہاتھوں سے بت اٹھا کے لے رہے اور دعویٰ بڑی بڑی توحید کا ہے، جیسے ان سے بڑا توحید پرست کوئی نہیں. یہ وعدے اللہ تبارک و تعالی نے ایسوں کے لیے نہیں کیے. چاہے جتنے بڑے پہیا سر کے اوپر رکھ لو، سائیکل کا پہیا رکھ لو، موٹر سائیکل کا پہیا رکھ لو، کار کا رکھ لو، جہاز کا رکھ لو، ٹریکٹر کا رکھ لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چیزیں تمہارے پاس ہوں گی، میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے اور میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا تم سارے 1400 جب وہاں پر تھے حدیبیہ کے مقام پہ، تم سب کے سب ایمان اور وفا اور اخلاص والے تھے. اگر کفار وہاں تم سے جنگ کرتا تو پیٹھ دکھا کر بھاگتا. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں فرما رہا سنت اللہ التی، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. من کان للہ کان اللہ لہو، حضور نے فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ کا ہو کے تو دیکھو، تم تو ہو طاغوت کے. سمجھ رہے ہیں نا میرا اشارہ کہاں جا رہا ہے؟ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کے دستور میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. گردوں آسمان کو کہتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر. آج حالت یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ کے اندر 8 سال 5 سال 6 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے، بچے محفوظ نہیں ہیں. پجاری حوث کے، بے غیرت، بے شرم، بے حیا، کمینے، اور مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت. جب معاشرہ ایسا ہو اللہ تعالیٰ کے غضب نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ دشمن پہ اسی وقت حاصل ہوگا جب انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ ہم اپنا قبلہ، یہاں کا قبلہ اور یہاں کا قبلہ درست کریں گے. ادروائز ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. وهو آیت نمبر 24 وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. اللہ فرماتا ہے اور وہی ہے جس نے سرحد مکہ پر
ان کافروں کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان کے گروہ پر غلبہ بخش دیا تھا، اور اللہ ان تمام کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ جب حدیبیہ کا کفار کے ساتھ معاہدہ طے ہو گیا تو مشرکین کے بعض گروہوں نے غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا۔ کچھ لوگ مختلف راستوں سے ہو کر مسلمانوں کے ٹھکانے پر پہنچے کہ کسی طرح نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اور اگر یہ ہدف پورا نہ ہو تو کم از کم مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو تنگ تو کیا جا سکے، یا ان کو اشتعال دلا کر لڑائی پر آمادہ کیا جا سکے۔ مشرکین کے اسی منصوبے کے تحت ایک مسلمان شہید بھی ہو گیا، اور اسکیم کے مطابق کفار کے 70 آدمی مسلمانوں میں افراتفری پیدا کرنے کے لیے ایک پہاڑی کی پچھلی طرف سے اترے اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس پر کسی مسلمان نے بلند آواز سے یہ بھی کہا کہ ہمارے ایک ساتھی کو قتل کر دیا گیا ہے، لہذا مسلمانوں مقابلے کے لیے نکل آؤ۔ ایسے میں مسلمان مشتعل ہو کے نکل سکتے تھے، مگر ہوا یہ کہ بیشتر اس کے کہ حملہ آور کوئی مزید نقصان پہنچاتے، وہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ چونکہ معاہدہ طے پا چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کوئی کارروائی کرنا مناسب نہیں سمجھا اور تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس موقع پہ کہ برائی کی ابتدا بھی انہی کی طرف سے ہوئی اور اس کا دہرانا بھی انہی کی طرف سے ہوا، لہذا ان کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس آیت کو پڑھتا ہوں، آیت نمبر 24 کو، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ۔ اللہ کی ذات وہی ہے جس نے مشرکین مکہ کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ مطلب یہ کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور یہ واقعہ کہاں آیا؟ پیش آیا ببطن مکہ تھا، مکہ کے قریب۔ بطن مکہ کا لغوی معنی تو ہوتا ہے پیٹ، مطلب یہ عین مکہ کے بیچ میں، یعنی قریب کے معنی میں، مکہ کے قریب، تقریباً حدود حرم سے 10 میل دور پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ تم کو ان پر کامیاب کر دیا گیا تھا، یعنی تم نے مشرکین مکہ کے 70 آدمیوں کو گرفتار کیا تھا۔ اگر تم انتقام لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے تمہارا ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کو مار بھی دیا تھا، قتل بھی کر دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو کام تم کرتے ہو سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ کی نگاہ سے کوئی پوشیدہ نہیں۔ تم نے وعدے کی پاسداری کی، اپنا ایک قتل ہونے کے باوجود، شہید ہونے کے باوجود تم نے سب کو واپس کر دیا۔ معاہدہ تھا، تم قتل بھی کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ تمہارے ان عمل کو دیکھ رہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ کی نگاہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، وہ سب چیز وہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج کے مسلمان باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی، فضائے بدر، فضائے حدیبیہ، فضائے بیعت رضوان، ان کو کوئی پڑھنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس قوم کیا ہے، جذباتی نعرے ہیں، اصلاح کی کوئی کام نہیں۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله،
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی جو اپنی جگہ پہنچنے سے رکے پڑے رہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اور اگر کئی ایسے مرد مومن اور مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتی جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو کہ تم انہیں پامال کر ڈالو گے، اور تمہیں بھی لا علمی میں ان کی طرف سے کوئی سختی اور تکلیف پہنچ جائے گی، تو ہم تمہیں اسی موقع پر ہی جنگ کی اجازت دے دیتے۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، مگر فتح مکہ کو مؤخر اس لیے کیا تاکہ اللہ جسے چاہے صلح کے نتیجے میں اپنی رحمت میں داخل فرما لے۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما۔ اگر وہاں کے کافر اور مسلمان الگ الگ ہو کر ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے، الگ الگ ہو جاتے، تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب کی سزا دیتے۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ اب ذرا اس آیت نمبر 25 کی تفصیل سن لیجئے، ڈیٹیل، تشریح، تفسیر۔ ہم الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، وصدوکم عن المسجد الحرامی، اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، یعنی بیت اللہ کا طواف کرنے، صفا مروہ کی سعی کرنے کی اجازت نہ دی، حالانکہ تم جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے۔ والہدیہ، اور ہدی کے جانور بھی تمہارے ساتھ تھے۔ کیا مطلب؟ قدیم، یہ مکہ کا یہ قدیم دستور بھی چلا رہا تھا کہ قریش کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی حج و عمرے کی ادائیگی سے نہیں روکتے تھے، مگر یہاں وہ مسلمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے اور سمجھتے تھے کہ مکہ میں داخل ہو کر شاید یہ مسلمان باقی مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، تو لہذا انہوں نے مکہ شہر اور مسجد حرام دونوں ہی میں داخل ہونے سے مسلمانوں کو روک دیا تھا۔ فرمایا مشرکین نے نہ صرف اہل ایمان کو شہر میں داخلے سے روکا بلکہ والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، قربانی کے جانوروں کو بھی قربان گاہ تک پہنچنے سے روک دیا جو مسلمان اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے اور جن کے گلے میں قربانی کے جانور کی علامت کے طور پہ قلادے یعنی پٹے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی جاتی تو وہ کامیاب ہو سکتے تھے، مگر کلیش نہ کرنے میں، جنگ نہ کرنے میں ایک مصلحت یہ بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مکہ کے بعض ایماندار مرد اور صاحب ایمان عورتیں اپنے ایمان کو چھپا کر مکہ میں گزر اوقات کر رہے تھے، اپنا وقت گزار رہے تھے۔ وہ ایسے غریب تھے کہ ان کے پاس ہجرت کرنے کے لیے وسائل بھی موجود نہیں تھے۔ کیسے جاتے؟ کوئی جانور نہیں تھا ان کے پاس جس پہ اونٹ یا کوئی گھوڑا یا کوئی خچر کہ جس کے اوپر سوار، پیدل تو مکے سے مدینے کا سفر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایسے موقع پر اگر مسلمان مکہ پر چڑھائی کر دیتے تو مشرکوں کے ساتھ وہ بے گناہ ایماندار بھی مارے جاتے، کیونکہ مشرک لازمی طور پہ جنگ کے لیے ان کو آگے رکھتے۔ اگر وہ انکار کرتے تو خود مشرکوں کے کفار مکہ کے مظالم کا شکار بنتے۔ ہائے اللہ، میں تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں۔ مصلحت وزڈم اسی میں تھی کہ جنگ کو ملتوی کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایمان کو چھپانے والے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
مشرکین کے مختلف خفیہ منصوبوں سے آگاہ بھی کرتے رہتے تھے ٹائم ٹو ٹائم، لہٰذا ان کی ان خدمات کے پیش نظر بھی جنگ کو نہ چھیڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مصلحت کو یہاں بیان فرمایا۔ دیکھیں، میں نے پہلے ترجمہ کیا، پھر ٹکڑے میں اس کی تشریح کر دی مختصر۔ آگے، ولولا رجال مومنون ونساء مومنات لم تعلموہم، اگر نہ ہوتے مومن مرد اور عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم، جن کو تم لا علمی کی وجہ سے پامال کر دیتے، مارتے۔ اگر جنگ ہوتی، کفار ان کو آگے کر دیتے، سامنے لاتے، ڈھال بناتے، تمہارے تیر اور تلوار سے وہ بھی مرتے جن کو تم جانتے ہی نہیں تھے، حالانکہ وہ ایمان والے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم، تو اس لا علمی کی وجہ سے، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں ان کی طرف سے سخت تکلیف پہنچتی۔ کیا مطلب؟ بھئی مارے وہ جاتے، تکلیف تمہیں پہنچی، اس کا کیا پہنچتی، اس کا کیا مطلب؟ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان ہی مارے جاتے، جب تمہیں بعد میں پتہ چلتا تو تمہیں اس کا سخت افسوس ہوتا، خلش ہوتی، یہ کیا کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ تمہیں جنگ کی اجازت ہی نہیں دی۔ اور عدم تصادم، کلیش نہ کرنے کی ایک مصلحت یہ بھی تھی، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت میں اور اپنی مہربانی میں داخل کر دے۔ کیا مطلب؟ آج یہ کفار مکہ میں سے یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تیار ہیں، اب مسلمان کو کہا تم لڑنا نہیں، اللہ تعالیٰ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمتوں میں داخل کر لے، اپنی مہربانیوں میں شامل کر لے۔ یعنی آج یہ مشرک اور کافر بڑے غرور اور تکبر کا اظہار کر رہے ہیں اور ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر عین ممکن ہے تھوڑا سا موقع ملنے پہ یہی لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ کی مہربانی ان کے شامل حال ہو جائے۔ اور خاص طور پر پھر کمزور اور نادان اور غریب مسلمانوں کے متعلق فرمایا، لو تزیلوا، اگر یہ مشرکین سے الگ ہوتے، یعنی ان میں رلے ملے نہ ہوتے، جس کی وجہ سے ان کو پہچاننا مشکل تھا، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، تو ہم کافر و مشرک کو دردناک عذاب دیتے۔ یہ تو ایمان کو مخفی رکھنے کی وجہ سے فی الوقت مشرک بھی سزا سے بچ گئے۔ یہ اللہ والے جو مکہ کے اندر موجود تھے، صاحبان ایمان تھے، لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، خفیہ رکھا تھا، مخفی رکھا تھا، غریب تھے، نادار تھے، مسکین تھے، کمزور تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے صدقے ہم نے کفار مکہ کو دردناک عذاب میں مبتلا نہیں کرا۔ ورنہ ان کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے نیک بندوں کو عمرے کی ادائیگی سے کیسے روکا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 26 ہے، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کافر لوگوں نے اپنے دلوں میں متکبرانہ ہٹ دھرمی رکھ لی جو کہ جاہلیت کی ضد اور غیرت تھی، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی خاص سکینہ نازل فرمائی اور انہیں کلمہ تقوی پر مستحکم فرما دیا، اور اسی کے زیادہ وہ مستحق بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آیت نمبر 26 ہے،
انشاءاللہ ابھی یہ جو ہے سورہ فتح اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جبکہ کفر کرنے والوں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کی اکڑ اور مشرکین اور کفار کی جاہلانہ حمیت، جس کی کئی مثالیں صلح حدیبیہ کے موقع پر سامنے آئی تھیں. اس جملے کو پھر سنیں. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں متکبرانہ ہٹ دھرمی رکھ لی، جو کہ جاہلیت کی ضد اور جاہلیت کی بات تھی، اکڑپن تھی. کیا مطلب؟ مشرکین اور کفار کی جاہلانہ حمیت کی کئی مثالیں صلح حدیبیہ کے موقع پر سامنے آئی تھیں. مثلا معاہدے کے آغاز میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو مشرکین نے اعتراض کر دیا کہ ہم کسی رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، لہذا پرانے دستور کے مطابق بسم کا اللہم لکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے یہی الفاظ لکھوا دیے. پھر آپ نے فریقین معاہدہ کے نام لکھوائے. ھذا ما قاضى محمد الرسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان طے پایا ہے. پھر مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیں تو پھر ہمارا آپ کا جھگڑا کیا ہے، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے. اس کی جگہ آپ محمد بن عبداللہ کے الفاظ لکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مطالبہ بھی مان لیا. پھر معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکے کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ چلا جائے گا تو مسلمان اسے واپس کریں گے، لیکن اگر کوئی مدینہ سے مسلمان بھاگ کر مکہ آ جائے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. عجیب بات ہے. مسلمان نے اسی پر صلح کی، یہ ہٹ دھرمی تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کے دل ان حالات میں بڑے مغموم تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے حق میں بڑی کمزور شرائط پر صلح کی تھی. اس پر حضور نے خوشخبری دی کہ صلح حدیبیہ کے ذریعے اسلام کو فتح حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مسلمان ان شرائط پہ تھوڑے سے ان کے دل آزردہ تھے تو کیا ہوا؟ اسی آیت میں فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے اپنے رسول پر مومنین پر سکینہ نازل فرمائی تو ان کے دل سے سارا تردد گرد و غبار چھٹ گیا، دور ہو گیا، ختم ہو گیا. سکینہ جو نازل ہو گئی اللہ کی طرف. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور اللہ نے ان پر تقوی کا کلمہ لازم کر دیا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہی لوگ اس کلمے کے زیادہ حقدار اور لائق بھی تھے. حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق کلمہ تقوی سے مراد کلمہ توحید ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ. اے زنگ کفردہ تار دندہ، اے ڈبے بیڑے پار دندہ، اے مست الس سرشار دندہ، پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہاں جی، ختم ہو جائے گی سورہ فتح. اللہ تعالی وہ مخلصین مسلمان اور غیر مسلمان جو اس کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت بھی نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کرونا وائرس پر فتح بھی نصیب فرمائے. سورہ فتح کے وسیلے اور تصدق اور توسل میں
آمین کہہ دیجیے۔ اچھا جناب، آخری رکوع اب چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آیت نمبر 27 میں، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت کے مطابق سچا خواب دکھایا تھا۔ کیا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے امن و امان کے ساتھ۔ محلقین رؤوسکم، کچھ لوگ اپنے سر منڈاتے ہوئے، ومقصرین، اور کچھ بال کترواتے ہوئے، بال چھوٹے کراتے تراشتے ہوئے، لا تخافون، تم خوف زدہ نہیں ہوگے۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، پس وہ صلح حدیبیہ کو اس خواب کی تعبیر کے پیش خیمے کے طور پر جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، البتہ تحقیق اللہ نے اپنے نبی کے خواب کو حق کے ساتھ سچا کر دکھایا۔ کتب احادیث میں آتا ہے رؤیا الانبیاء وحی، نبیوں کے خواب وحی کی ایک قسم ہوتی ہے جس کی صداقت اور سچائی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی نبی کے خواب میں نفسانی یا شیطانی اثرات کا کوئی احتمال ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کا جو خواب ہے، اس خواب کی جو تعبیر ہے، اس تعبیر میں تاخیر ہو سکتی ہے، دیر ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت سے متعلق جو خواب آیا تھا، آپ کو خواب میں ہجرت کا ایک ایسا مقام دکھایا گیا تھا جہاں پتھریلی زمین، پانی اور کھجوریں نظر آئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام کو یمن میں واقع ہجر کے مقام پر محمول کیا، حالانکہ ہجرت کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ کو مقرر فرمایا تھا اور مذکورہ نشانیاں بھی وہیں پائی جاتی تھیں۔ اس وقت مدینہ کو یثرب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ نبی کا خواب ہر حال میں سچا ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ بات ہے کہ اس کی تکمیل میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ عمرے کی ادائیگی والے خواب کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے سچا قرار دیا، لیکن اس کی تکمیل میں 1 سال لگ گیا۔ اب اس میں ایک لفظ آیا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہم اپنے رسول کے خواب کو سچا ظاہر کریں گے، کیونکہ وہی سچی ہوتی ہے۔ ہم خواب میں بھی اپنے نبی کو، اپنے انبیاء کو احکامات اور اشارات بتاتے ہیں۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، انشاءاللہ ان قریب ضرور بضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ کیسے؟ آمینین، انتہائی پرامن طریقے سے، محلقین۔ اب اس میں ایک لتدخن میں ایک چیز اور دیکھ لیں، لام ہے لتدخلن، لام تاکید ہے، اور لتدخلن میں نون ثقیلہ ہے۔ عربی گرامر والے یہ سمجھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور بالضرور
ود آؤٹ ڈاؤٹ ایسا تو ہو کے ہی رہنے والا ہے، ہونے ہی والا ہے، کوئی شبہ والی بات نہیں۔ اچھا پھر آیا انشاءاللہ، لتدخلن المسجد الحرام، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا لفظ عام طور پر ایسی جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی چیز کا 100% یقین نہ ہو، امکانات ہوں لیکن وہ کام اللہ تبارک و تعالی کی منشا پر موقوف ہو، اسی لیے انشاءاللہ کہا جاتا ہے۔ تاہم بعض مقامات پر انشاءاللہ کا لفظ یقینی طور کے اوپر نہیں بلکہ ادب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں میں بھی ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ قبرستان میں جا کے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، پھر آگے پڑھتے ہیں چل کے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ہم بھی انشاءاللہ تم سے جلد ملنے والے ہیں۔ اب اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ موت سب پر طاری ہونی ہے، اور سب لوگوں نے جنہوں نے مرنا ہے پہلے مرنے والوں کے ساتھ جا کے مل جانا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، تو یہاں انشاءاللہ کا لفظ محض ادب کے لیے لایا گیا۔ اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ مستقبل میں آنے والے ہر معاملے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سونپ دینا چاہیے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی مستقبل کے کسی کام کے متعلق یوں نہ کہو کہ میں اسے کل انجام دے دوں گا، کل کر لوں گا، مگر ساتھ یوں کہو کہ اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام کر لوں گا، ہو جائے گا۔ اس کام کو اللہ کے سپرد کر دو، اور اگر اس کی مشیت ہوگی تو تمہارے ارادے کے مطابق کام ہو جائے گا۔ اب آج کل مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جس کام کو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے نہ کرنا ہو اس میں انشاءاللہ کہتے ہیں۔ مت ماری گئی ہے مسلمانوں کی، ہر چیز کو الٹا سوچنا، قرآن کے احکامات کی بھی الٹی تعویل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی تعویلات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا محلقین رؤوسکم و مقصرین، بعض سروں کو اس طرح کے ساتھ منوانے والے ہیں، بعض بالوں کو کترانے والے ہیں۔ عمرے کا طواف اور سعی کے بعد حجامت بنوائی جاتی ہے، اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ تم مسجد حرام میں داخل ہو کر عمرہ بھی ادا کرو گے اور سر بھی منڈواؤ گے، کیونکہ بالوں کا کتروانا یا سر کا منڈوانا یہ حج اور عمرے کے اہم رکن ہیں۔ سر کے بال منڈوانا زیادہ افضل ہے۔ لا تخافون، کوئی خوف تمہیں نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ صحابہ پریشان تھے، اللہ نے فعلم ما لم تعلموا، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اس کے ورے اللہ تعالیٰ نے قریبی فتح بھی رکھ دی، یعنی مال دولت بھی ملے گا، زمینیں بھی ملیں گی، باغات بھی ملیں گے، مال غنیمت بھی ملے گا۔ اس سے مراد فتح خیبر کی ہے، خیبر میں یہ سب چیزیں عطا ہوئیں۔ اور دل میں جو تنگی تھی ایک سال کے بعد اب یہ عمرہ ادا کر رہے ہیں، یہ بھی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ اخلاقی فتح، فتح مبین، انا فتحنا لک فتح مبینہ، وہ بھی ہو گیا۔ اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق عطا فرما کر بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر لے، اور رسول کی صداقت اور حقانیت پر اللہ ہی ایک گواہ کافی ہے۔
یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی بتاتے ہیں. دیکھیے پھر اس آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کی ذات وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے. وکفا باللہ شہیدا، اللہ ہی کافی ہے گواہی دینے والا. ہدایت دین کی روح اور اصل حکمت ہوتی ہے، اور میں نے بار بار آپ سے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں سے جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اس کائنات کے باقی رہنے تک ہر فرد کو، ہر اللہ کے بندے کو، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے برکات اس کو حاصل ہوتے رہیں گے، انعامات حاصل ہوتے رہیں گے، اور اس کے بعد بھی جنت النعیم میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین. لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے جو عطا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہے ہدایت کا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدا ہدایت. تو ہدایت دین کی روح اور اصل حکمت ہے. دین حق اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست، اخلاقیات سے متعلقہ اصول اور قوانین ہوتے ہیں. یہ لاسٹ فرائیڈے کو بھی میں نے بیان کیا ہے. میں کلیئر کٹ سب لوگوں کو یہ کہتا ہوں بار بار، جبکہ اس بات کو کہ تم لوگوں نے خالی چند رسومات کا نام دین بنا دیا ہے یا چند فرائض کا نام دین بنا دیا ہے. ایسا نہیں ہے. چند رسومات پہ عمل کرنے سے آدمی مومن کامل نہیں ہوتا. چند عبادات پہ عمل کرنے، ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے، مسجد میں پابندی سے آ رہا ہے، نماز پڑھ، وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں نا پیرانے پیر بن گیا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی کے منصب پہ فائل ہو گیا ہوں. دین اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست، اخلاقیات سے متعلق اصول اور قوانین کا نام ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے غلبہ دین کو بیان فرمایا ہے. اللہ اکبر. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کا دین آیا غالب ہونے کے لیے، لیکن آج جو مسلمان حکمران ہیں اللہ کے دین کو مغلوب کر رہے ہیں، ڈاؤن کر رہے ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کفار نے صلح حدیبیہ کے پرچے کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھنے سے منع فرما دیا تھا، منع کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہی کیا ہے. اللہ نے بتایا کہ اگر یہ آپ کو رسول اللہ مانتے نہیں مانتے تو کیا فرق پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے الہ ہونے کی بھی گواہی سورہ محمد میں دیتا ہے. اللہ کے الہ ہونے کی گواہی سورہ محمد میں، اس سے پہلے جو سورہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور رسول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہونے کی گواہی سورہ فتح میں اللہ فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ. یہ کفار لکھنے نہیں دیتے، یہ کہتے نہیں محمد رسول اللہ. کیا میں خدا وحدہ لا شریک لہ ہو کے میں یہ کہتا ہوں محمد الرسول اللہ. پھر آگے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور جو لوگ آپ کی معیت اور سنگت میں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، وہ کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں اور آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہیں. آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں
وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہے جو نور کی صورت میں نمایاں ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کے یہ اوصاف تورات میں بھی ذکر ہیں اور ان کے یہی اوصاف انجیل میں بھی ذکر کیے گئے ہیں. اور صحابہ کی مثال کیسی ہے؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. کھیتی کی طرح ہیں جس نے سب سے پہلے اپنی باریک سی کومپل نکالی، پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا، پھر وہ موٹی اور دبیز ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور جب سرسبز و شاداب ہو کر لہلہائی تو کاشتکاروں کو کیا ہی اچھی لگنے لگی. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. یعجب الزراع، جب سرسبز و شاداب ہو کر لہلہائی تو کاشتکاروں کو کیا اچھی بھلی لگنے لگی. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اسی طرح ایمان کا تناور درخت بنا دیا تاکہ ان کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے والے کافروں کے دل جلائے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. اب اس کا آپ جو ہے آخری آیت ہے، اس کا ذرا ترجمہ سن لیں. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کر. والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں. نبی کے ساتھ ہیں کون؟ آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کی جماعت ہیں، اور وہ بھی غلبہ دین کے اجتماعی کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ شریک ہیں، کام کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت میں آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، جلیل القدر ہیں، خاتم النبیین ہیں، انبیاء مرسلین ان کے سردار ہیں، ساری امت کے آقا ہیں. اس منصب میں آپ کا کوئی شریک نہیں، یہ آپ کی منفرد اور ممتاز حیثیت ہے. آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ معصوم ہیں. اب دوسری حیثیت میں آپ امیر جماعت ہیں. اس منصب میں آپ اپنے صحابہ کے ساتھ شریک کار ہیں. دین کو غالب بنانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی اپنے نبی کے ہم قدم ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور مقام پہ، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون. اور پیچھے آپ پڑھ کے آئیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ اس جماعت سے راضی ہو گیا مومنین کی جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اچھا جی، پھر فرمایا والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ، اشداء علی الکفار، کفار پر بہت سخت ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے. ایک تفسیر یہ ہے کہ والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر ہیں، کیونکہ ایمان لانے کے بعد اسلام کی تبلیغ کرنے میں حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ تھے. حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے حضرت عثمان بھی ایمان لائے، حضرت طلحہ حضرت زبیر بھی ایمان لائے، اسلام کی مدافعات میں ساتھ رہے. اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کا کفار پر سخت ہونا بہت مشہور ہے. رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تراہم رکعا سجدا سے مراد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سیماہم فی وجوہہم، سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر نشانی ہے.
سیما کے معنی علامت، یعنی چہروں سے شب بیداری اور تہجد گزاری جھلکتی ہے۔ فرمایا ان کی یہ مثالیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پچھلی کتابوں میں فرمائی، وہاں آپ کے اصحاب کا بھی تذکرہ فرمایا، ان کی نشانیاں اور علامات بھی بتا دی۔ اللہ اکبر۔ پھر رضوان، فضلا من اللہ و رضوانہ، رضوان سے مراد ہے اقتراب، خدا کا قرب ان کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس حصے کو سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ کزرعین اخرج شطأہ، ایک کھیتی یا پودے کی ہے جو اپنا پٹھا نکالتی ہے، کونپل نکالتی ہے، فآزرہ، پھر اس کی کمر مضبوط ہوتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے، فاستوی علی سوقی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح زمین سے نکلنے والا پودا نہایت نرم و نازک اور کمزور ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ ایک بڑا کڑیل مضبوط درخت بن جاتا ہے، اسی طرح صحابہ کی جماعت ابتدا میں بالکل کمزور تھی، اس کی تعداد بھی قلیل تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اسی جماعت کو مضبوط بنایا، جنہوں نے قیصر و کسریٰ، روم و فارس جیسے عظیم سلطنتوں کو تہو بالا کر کے رکھ دیا اور پوری دنیا اسلام کو غالب کر دیا، دنیا پر اسلام کو غالب کر دیا۔ اب کھیتی کی مثال کی تسلسل میں یہ فرمایا کہ جب وہ درخت اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، یعجب الزراع، تو کھیتی کرنے والے کو، کسان کو، کاشتکار کو خوش کر دیتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے کہ اس کی محنت ٹھکانے لگی، اب اس کا پھل ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح صحابہ کی جماعت کو مضبوط فرما دیا، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس وجہ سے کافروں کو غصے میں ڈالے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، مغفرت کا اور بخشش کا، یعنی اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے ان کی کوتاہیاں اور لغزشیں معاف فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، اور اجر عظیم کہہ کے بہت بڑے اجر کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فرما دیا، جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان صحابہ کو میسر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مساعی کا پورا بڑا چڑھا کر بدلہ عطا فرمائے، اور صحابہ کو اپنی رحمت کے مقام میں داخل فرمائے جس سے وہ خوش ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی سنگت، معیت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بفضلہ تبارک و تعالی سورہ حجرات شروع کریں گے۔ والسلام علیکم۔